مختصر وقت میں آپ کے سامنے شمس الہدایہ شریف کے ایک صفحہ کی تلاوت سمجھیں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ہے کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے اہل اسلام کا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسدہ الانستی اسی جسم کے ساتھ دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرزا قادیانی نے سب سے پہلے اہل ایمان کے اس متفقہ عقیدہ کو جھٹلایا اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب جو احادیث مقدسہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس کی تعویل مرزا قادیانی نے کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں آئیں گے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، ان جیسا کوئی شخص آئے گا جو اسی صفات کا حامل ہوگا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ میں ہوں عیسیٰ مسیح عیسیٰ، کہ میں عیسیٰ جیسی صفات کا حامل ہوں اور میں آ گیا۔ تو حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے سب سے پہلی جو کتاب تحریر فرمائی رد قادیانیت میں، وہ میرے ہاتھ میں ہے، شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، کہ یہ ہدایت کا سورج ہے جو ثابت کرتا ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام وہ ابھی تک زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، اور قرب قیامت میں وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو اس میں سارے آپ نے جو دلائل ہیں وہ یہی دیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک دلیل ذکر کروں تاکہ جہاں جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے تو وہاں تک اس عقیدے کی وضاحت ہو جائے۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رئیس المکاشفین رحمت اللہ علیہ، آپ کی مشہور زمانہ کتاب فتوحات مکیہ سے ایک حدیث شریف پیش کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن وقاص کو قادسیہ کے مقام پر خط لکھا کہ ان وجہ ندلہ تبن معاویہ الانصاری الى حلوان العراق۔ سعد بن وقاص کو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ندلہ بن معاویہ انصاری کو عراق کے پہاڑوں کی طرف، حلوان کا علاقہ ہے اس طرف بھیجو، فَلْيُغِرْ عَلَى نَوَاحِهَا، اور وہ اس علاقے میں جہاد کریں اور وہاں سے جو مال غنیمت ہو وہ لے کر آئیں۔ یا آپ غور سے اس روایت کو سن لیں اور یاد کر لیں، یاد ہو جائے، کسی قادیانی سے زندگی میں سابقہ پڑے یا سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں پر یہ لوگ اپنا گند پھیلاتے ہیں، آپ اس روایت کو وہاں پہ پیش کریں۔ کوئی جواب نہ حضرت کی زندگی میں کوئی دے سکا ہے اور نہ آج اتنے 122 سال گزر چکے ہیں کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ وہ گئے حضرت ندلہ، وہاں پر انہوں نے مال غنیمت وغیرہ جمع کیا، لشکر کو لے کر واپس آ رہے تھے، شام کا وقت ہو گیا، پہاڑ کا دامن ہے، خوف کا عالم تھا، تھوڑا سا دشمنوں کا علاقہ ہے، تو انہوں نے وہاں پر نماز کے لیے جگہ تلاش کی پہاڑوں کے دامن میں۔ تو حضرت ندلہ انہوں نے اذان دی، فَأَذَّنَ فَقَالَ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی حضرت ندلہ نے اللہ اکبر اذان شروع کی، فَقَالَ مُجِيبٌ مِّنَ الْجَبَلِ كَبَّرْتَ كَبِيرًا یا ندلہ،
تو پہاڑ سے کسی شخص کی آواز آئی کہ اے ندلہ تو نے بہت بڑی تکبیر بیان کی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی۔ ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا، اول تو پہاڑ کے دامن میں اکیلی جگہ پہ نماز پڑھنا ہی مشکل ہے، اور ایسی آواز آ جاتی تو بھاگے بغیر کچھ نہ ہوتا بھارت۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقال ہے کلمۃ الاخلاص، اس نے کہا یہ تو اخلاص کا کلمہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، فقال، تو اس پہاڑ سے جو آواز آ رہی تھی اس شخص نے کہا هو الذی بشرنا بہ عیسی ابن مریم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ذات ہیں جن کے بارے میں ہمیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو ہے وہ عزتوں والا رسول دنیا میں آئے گا۔ لمبی حدیث ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ انہوں نے اذان ختم کی، اذان کے ہر کلمے کے ساتھ کوئی نہ کوئی جواب وہ پہاڑ سے آتا رہا۔ فرماتے ہیں جب فلما فارغ من اذانہ، جب وہ اذان سے فارغ ہوئے، قمنا، کھڑے ہو گیا، فقلنا من انت یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے تو کون ہے؟ ملکون ام ساکن من الجن، کیا تو کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے؟ کون ہے؟ ام من عباد اللہ، یا تو اللہ کا کوئی بندہ ہے کون؟ اسمعتنا صوتک فارنا شخصک، تو نے اگر ہمیں اپنی آواز سنائی ہے تو اپنی زیارت بھی کروا دے کہ تو ہے کون۔ حضرت قبلہ عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کے وہ غلام جو اس پہاڑ کے دامن میں موجود تھے، انہوں نے اسے کہا فَإِنَّا وفد اللہ و وفد رسول اللہ و وفد عمر بن الخطاب، ہم اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کے رسول کا گروہ ہیں، اور عمر بن خطاب کا گروہ ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں، تو ہمیں اپنی زیارت کرا۔ فن فلک الجبل، پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک شخص برآمد ہوا، حامتہ کرروہا، اس کی جو یہ سر تھا وہ چکی کے پاٹ کی طرح تھا، ابیض الراس واللحیہ، سر کے بال بھی سفید تھے، داڑھی کے بال بھی سفید تھے، اور وہ ہمارے سامنے آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری اس سے بات ہوئی۔ ہم نے کہا من انت یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو ہے کون؟ قال انا زریب ابن برسملہ وصی العبد الصالح عیسی ابن مریم، اس نے کہا میرا نام زریب ہے اور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا وصی ہوں۔ اسکنانی بہذا الجبل، حضرت عیسیٰ نے مجھے ان پہاڑوں میں ٹھہرایا تھا۔ کس نے ٹھہرایا تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ ودعا لی بطول البقاء الی نزولہ من السماء، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ جب میں آسمانوں سے نازل ہوں گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے۔ اپنے اس وصی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا دی کہ تو باقی رہے، تیری زندگی لمبی رہے جب تک کہ میں آسمانوں سے نازل ہوں۔ اور پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، اور آگے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر ثم قالا، فرمایا کہ اس وصی عیسیٰ نے ہم سے سوال کیا ما فعل بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ قلنا قبض، تو ہم نے کہا کہ سرکار تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور کا حیات ظاہری کا زمانہ ختم ہو گیا۔ فبقا بکان طویلا حتی خضبت لحیتہ بالدموع، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصی حضور کے وصال کی خبر سن کر اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ ثم قال فمن قام فیکم، پھر اس نے پوچھا حضور کے بعد تم میں کون خلیفہ بنا؟ قلنا ابو بکر، ہم نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قال ما فعل بہ، اس نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ قلنا قبض، ہم نے کہا وہ بھی فوت ہو گئے۔ قال فمن قام فیکم بعدا، پھر اس نے کہا پھر حضرت ابو بکر کے بعد تم میں کون ہے؟
جو امور خلافت سر انجام دے رہا ہے. قلنا عمر، تو ہم نے کہا کہ حضرت عمر ہے. قالا، تو پھر اس وسیع عیسیٰ نے کہا اذن فاتنی لقاء محمد، کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تو فوت ہو گئی، میں تو حضور سے نہیں مل سکا، زندہ بھی رہا لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکا، روتا رہا. کہتے ہیں فقرؤ عمر منی السلام، حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب حضور کے خلیفہ حضرت عمر کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے وسیع بنا کر پہاڑوں میں ٹھہرایا اور لمبی عمر کی دعا دی تھی کہ زندگی تیری لمبی ہو. وَقُولُوا لَهُ، اور ان سے کہنا یا عمر سدد وقارب فقد دنا الامر، اور کہنا کہ اے عمر ثابت قدم رہنا اور استقامت سے رہنا کہ اب قیامت قریب ہے، اب قیامت کا وقت قریب ہے. اور اس کے بعد آگے انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان کی. اس وسیع عیسیٰ نے وہ نشانیاں بیان کی جو آج کے دور میں حرف بحرف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ نشانیاں انہیں کس نے بتائی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. کہ جب حضور دنیا سے تشریف، ان میں سے چند ایک میں جلدی جلدی بیان کر دوں. فرماتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں کی عزت و توقیر چھوڑ دیں گے، بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، ادنا نسب والے اپنے آپ کو اعلیٰ نسب کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں گے، مرد عورتوں سے اور عورت مردوں سے بے پرواہ ہو جائیں گے، اور منصب ان کو ملے گا جو منصب کے اہل نہیں ہوں گے. اور علماء علم حاصل کریں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ممبر بنائے جائیں گے، قرآن مجید کو اس کے اوپر جو ہے سونے کے اور چاندی کے جو ہے وہ مصحف اور جلدیں چڑھائی جائیں گی، مسجدوں کی زینت کی جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی، پختہ مکانات بنے. تو جب ایسا معاملات ہو جائے، حکومت فخر بن جائے، دولت مند ہونا عزت بن جائے، اور ادنا شخص اعلیٰ کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا فالحرب الحرب، پھر کنارہ کشی ضروری ہے، قیامت قریب ہے. اپنے آپ کو یہ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ حدیث نقل کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ زندہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، آپ کا وسیع وہاں موجود ہے. اور فرمایا جب یہ واقعہ پیش آیا تو ندلہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. حضرت سعد بن وقاص نے خط لکھ کر حضرت فاروق اعظم کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اور حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی وسیع بھی ہے. فرمایا نہ. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا فکاتب عمر، حضرت عمر نے جوابی خط لکھا. فرمایا اذهب انت ومن معك من المہاجرین والانصار، فرمایا تو بھی جا اور اپنے ساتھ مہاجرین اور انصار کو بھی لے جا. حتی تنزل بهذا الجبل، اس پہاڑ کے دامن میں اتر. فاذا لقیتہ فقرہ منی السلام، جب تو تیری ان سے ملاقات ہو جائے تو پھر میرا سلام بھی ان کو کہنا، میرا سلام بھی انہیں کہنا. اور حضرت عمر نے مہر تصدیق ثبت کی. فرمایا فإن رسول اللہ، یہ ہمارا استدلال ہے جو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا. فرمایا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بعد اوصیاء عیسی ابن مریم نزل بهذا الجبل بناحیۃ العراق. حضور نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے کئی وصیوں کو عراق کے اس علاقے میں پہاڑوں میں رہنے کا حکم فرمایا ہے. پتہ چلا حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ بھی یہی، تمام صحابہ کا عقیدہ بھی یہی،
جن کے ساتھ واقعہ پیش آیا ان کا عقیدہ بھی یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں وہی عیسیٰ ابن مریم جو اپنے دور میں نبی رہ چکے ہیں اب وہ حضور کے امت ہی کی حیثیت سے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اب ہم یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کیا مرزا قادیانی صاحب آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے، کیونکہ مرزے کا دعویٰ تھا نا میں عیسیٰ ہوں، تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، آپ فرماتے ہیں کیا اب ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو حواری آپ نے خود وہاں پہ رہنے کے لیے جو ہے چھوڑا تھا، زریب بن برسملہ، کیا اب اس کو نکلنے کا آپ نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ تجھے پتہ بھی ہے کہ، اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ معراج شریف کی حدیث میں ہمارے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو فرماتے رہے حضور سے اور اپنے نزول کی باتیں بھی کرتے رہے، تو فرمایا تم تو کہتے ہو نا عیسیٰ نے نہیں آنا، میں عیسیٰ ہوں، تو ذرا بتا سکتا ہے کہ معراج کی رات تیری کیا گفتگو ہوئی؟ تو یہ حضرت نے، تو حضرات گرامی یہ وہ عقیدہ ہے جس پر تمام اہل اسلام قائم و دائم ہیں، اور حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میرلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جو تاریخ اسلام میں پہلی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر لکھی گئی، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ اس موضوع پر، اس سے پہلے اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں تھی، کسی بھی موضوع پر علماء تشریف فرمائیں پہلی مرتبہ لکھنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور استیعاب کر کے لکھنا یہ ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن مہر علی کے قلم کی شان یہ ہے کیونکہ ان کا جو علم تھا وہ صرف کتابی نہیں تھا، وہ اس شعر میں آپ نے فرمایا تھا یافتام خبر اسباب علوم دل داد ب مہر شاہ حیدر کرارم، فرمایا میں نے علم کتابوں سے نہیں مولا علی کی ذات سے حاصل کیا۔ تو اس علم کی شان یہ ہے، پہلی مرتبہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر تمام دلائل اکٹھے کر دیے، اور ان دلائل میں نہ کوئی آج تک اضافہ کر سکا نہ کمی کر سکا۔ اللہ رب العزت حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میرلی شاہ قدس سر العزیز کے اخلاص کا صدقہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔